نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو ادب جانتا ہے وہ اپنے سامنے والے کو جانتا ہے، اور یہ ادب جاننے والا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ مقام پاتا ہے جسے مقام نہیں کہا جاتا، قبولیت کہا جاتا ہے۔ اور جو بے ادب ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے، اس کا مقام ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا مقام شیطان کے ساتھ جہنم ہوتا ہے۔ ادب ہونا یہ محبت ہے، ادب ہونا یہ اپنے بڑے کی رضا ہے، ادب ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حقیقی محبت کا پانا ہے۔ کوئی دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد اپنی ہمیشہ کی زندگی ضائع برباد کرتا ہے، تو یہ وہ ہے جس نے حقیقی محبت جو اللہ پروردگار اپنی مخلوق اور اپنے بندوں سے کرتا ہے، اس کو اس نے حاصل نہیں کیا ہوتا۔ یہ ہے وہ جس نے اپنی ساری زندگی ضائع کر لی ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہ شیطانی گھاٹا پانے والا ہے، اور یہ اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ذلیل اور خوار کرنے والا ہے۔ جب اللہ پروردگار کہہ دے کہ تو نے اپنی زندگی ضائع کر لی ہے، اب کون ہے جو اسے آ کر بتائے گا کہ نہیں، تو نے زندگی ضائع نہیں کی، کام ٹھیک ہو گیا، پورا کا پورا کام ختم ہو گیا، پورے کا پورا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ ہونے کے ناطے بتاتا ہے، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا نبی ہونے کے ناطے بتاتا ہے۔ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب قیامت تک، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہونے کے ناطے بتاتا ہے۔ اسی طرح امی ابا حضور اپنے مقام پر ماں باپ ہونے کے ناطے بتاتے ہیں، اور شوہر بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو اس مقام پر ہونے پر بتاتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بے ادب جو بیوی شوہر کی ہو نہ اور شوہر بیوی کا ہو نہ اسے جا کر بتائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اولاد ماں باپ کی ہو نہ، ماں باپ اپنی اولاد کا ہو نہ، اور ماں کی جگہ باپ کی جگہ وہ اپنی اولاد کو اور اولاد اپنے ماں باپ کو ماں باپ بنا کر بتائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اسی طرح استاد اپنے شاگرد کو، شاگرد اپنے استاد کو اپنے مقام کے ناطے تعلق میں بتاتے ہیں۔ بے ادب نہیں ایسے کرتا کہ شیطان ہو اور وہ ادب بھی رکھتا ہو، لعنتی بھی ہو اور وہ ادب بھی رکھتا ہو۔ یہ لعنت پڑی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک نے نکاح کیا ہوتا ہے اور ایک نے زنا کیا ہوتا ہے۔ یہ لعنت پڑی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک نے حکم مان کر سجدہ ادا کیا ہوتا ہے اور ایک نے حکم کا انکار کر کے
لعنت اپنے اوپر پڑوائی ہوتی ہے، لعنت خریدی ہوتی ہے۔ ملاح کشتی چلانے والا وہ اپنی زبان میں کہتا ہے، صرف نحو جاننے والا اپنی زبان میں کہتا ہے، دنیا کا استاد اپنی زبان میں کہتا ہے، اور دنیا کا شاگرد اپنی زبان میں کہتا ہے۔ ہر ایک اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہی بات کرتا ہے نا۔ استاد کے پاس جب کوئی شاگرد پڑھنے جاتا ہے، کہتا بیٹا پڑھ لینا، علم حاصل کر لینا، ورنہ تیری پوری زندگی ضائع برباد ہو جائے گی۔ ماں باپ بیٹا پڑھ لو، اچھے رہ جاؤ گے، ورنہ پچھتاؤ گے۔ ملاح کشتی چلانے والا وہ جب کہتا ہے اپنی زبان میں کہتا ہے، صرف نحو جاننے والا جب اسے پوچھتا ہے صرف پڑھی ہے، نحو پڑھی ہے، وہ کہتا نہیں میں نے تو کوئی نہیں پڑھی۔ کہتا ہے تو نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر لی ہے۔ تو یعنی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا بھائی صرفی، بھائی نحوی، تو نے تیرنا سیکھا ہے؟ کہنا نہیں میں نے تو کوئی تیرنا نہیں سیکھا۔ کہا تو نے پوری زندگی اپنی ضائع برباد کر لی۔ اسی طرح اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والوں فاتبعونی، میرا حکم ہے تمہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنا، یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کروں۔ ہم دیکھا نا، ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنی اپنی بات بتائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کس کا ایمان ہے، کون سا ایمان ہے؟ وہ ایمان والا کیسے کہ جب تک کائنات کی ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں محبوب نہ ہو جائے، ان سے محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ اللہ محبت کرے نا، اب یہ کیا کرے؟ اللہ سے محبت کرتا پھرے، پوری زندگی اللہ سے محبت کرتا پھرے، اور اللہ محبت کرے نا۔ وہ کیوں کہ اللہ کا حکم تو اس نے مانا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے حکم؟ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری کرنا۔ اب اس نے پوری زندگی ضائع کر لی کہ نہیں کرنی؟ کیونکہ پوری زندگی کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے۔ پوری زندگی کس سے محبت کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پوری زندگی کس سے محبت کرتا ہے؟ سائیں جی سے۔ اور اگر یہ پوری زندگی اللہ سے محبت کرتا، اللہ اسے نہ کرے، زندگی ضائع کر لی کہ نہیں کرنی؟ یہ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے نبی تو اس سے کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح سائیں جی سے پوری زندگی یہ محبت کریں، اور جس سے اللہ نہیں محبت کرتا، اللہ کا نبی نہیں محبت کرتا، اس سے سائیں جی محبت کرتے۔ یہ ہے اس نے پوری زندگی اپنی اب ضائع کر لی۔ وہ کشتی چلانے والا کہتا ہے تو نے تیرنا جانتا ہے، تیرنا سیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا لو بھئی اب تو طوفان آ گیا ہے نا، اب تیرنا تجھے آتا نہیں، اب تو نے پوری زندگی ضائع کر لی ہے۔ دین سمجھو، دین کی سمجھ کے بغیر یہ چھلانگیں مارنا، یہ بندر کی ٹپوسیاں آنیاں جانیاں جو ہیں یہ کسی کام نہیں آتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو، اپنی خواہش میں مجھ سے محبت کرتا ہو، میں اسے کیوں محبت کروں گا؟ اگر اللہ اس سے محبت کرتا، وہ اللہ کا حکم مانتا، میری تابع داری کرتا، جو اس کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، تیرنا بھی آ جاتا، علم بھی آ جاتا، دنیا بھی آ جاتی،
یہ عارضی زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ بھی اس کے کام آ جاتی. جب عارضی زندگی ضائع نہ ہوتی، ابدی زندگی کا حصول اس کے لیے آسان کر دیا جاتا. مجھے بتائیے یہ کامیاب ہوا تھا کہ نہیں؟ جسے اللہ کہتا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، جس سے سائیں کہتے ہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. پہلے تو محبتیں کرتا آیا، وہ پوری زندگی ضائع برباد کر لی. اب دیکھ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے تو تیری زندگی ضائع تو نہیں ہوئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو زندہ ہو گیا. اور اللہ کا نبی بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، سائیں جی بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اور دنیا میں تیرے ماں باپ جو سچے ہیں وہ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تیری بیوی بھی تجھ سے محبت کرتی ہے. اور اللہ اکبر کبیرہ، اور تو آٹا گوندا پانی کا نہیں ہے، اور بلکہ دودھ سے بھی بڑھ کر محبت کا گوندا آٹا بن گیا ہے. اور تیری اب بات کون کرے گا؟ پہلے تو محبتیں کر کر کے پوری زندگی لگا لی، لیکن اللہ نے تجھ سے محبت نہیں کی. ایک تو نے اللہ کا حکم مان لیا. اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، تیرا استاد حقیقی جو ہے سائیں جی وہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، تیرے ماں باپ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں. کون ہے جو تجھ سے محبت نہیں کرتا؟ کائنات پوری کی پوری تجھ سے محبت کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں جاؤ اعلان کر دو جا کے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اعلان کر دو ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، میرے نبی رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، میرے جمیع بندے اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو. یہ کیسے محبت ہوئی؟ میرے کرنے سے ہوئی؟ نہیں، یہ ان کی تعلیم، ان کی پیروی اور ان کا حکم ماننے سے ہوئی ہے. مولوی صاحب کو اس کے استاد کہنے لگے مولوی صاحب آپ کو پیروی کا پتہ ہے؟ پیروی کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا استاد جی آپ نے اگر مجھے بتایا ہے تو میں جانتا ہوں، اگر آپ نے مجھے نہیں بتایا تو آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کا بندہ جانتا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں. اب وہ مجھے تعلیم جو فرمائیں گے یہ میرا ہے سارا کچھ. تو استاد کہنے لگے کہ تعلیم تو ابھی تجھے نہیں ہوئی، بتایا تو میں نے تجھے نہیں ہے، لیکن تیری ابدی زندگی جو ہے وہ تجھے مل گئی ہے. ایسے ہی مل گئی ہے جیسے کوئی لڑکی پیدا ہو جائے، جب وقت آتا ہے اللہ اسے ماں بنا دیتا ہے. وہ ماں ہوتی ہے لیکن وقت نہیں آیا ہوتا. جیسے کوئی لڑکا پیدا ہو جائے اللہ اسے باپ بنا دیتا ہے. وہ باپ ہوتا ہے جو بن جاتا ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہوتا. ایسے ہی جیسے کوئی شاگرد ہو، استاد اسے استاد بنا دیتا ہے. کیوں؟ وہ شاگرد جو ہے نا وہ استاد ہے. جیسے لڑکی ماں ہے، لڑکا باپ ہے، اس طرح شاگرد جو ہوتا ہے وہ کیا؟ استاد ہوتا ہے. اب دیکھ لیجیے اللہ کے نبی ہیں، شاگرد ہیں، لیکن کائنات کے استاد ہیں. نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، اہل صحابہ شاگرد ہیں لیکن کائنات کے استاد ہیں. لڑکی اپنی ماں کی ہے، لڑکا اپنے ماں کا ہے، باپ کا ہے، لیکن وہ ماں باپ کس کا ہے؟ اپنی اولاد کا ہے. کوئی نصیب والا ہے یہ دونوں باتیں جانتا ہے، حکم بھی جانتا ہے، حکم کا جاننا حکم کو ماننا ہوتا ہے، اور نصیب والا ہے جو حکم کی تعلیم دیتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. جو حکم تو جانتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اسے مانتا نہیں وہ شیطان ہوتا ہے. جو حکم تو جانتا ہے اس کی تعلیم نہیں جانتا وہ تو نفس ہمارا شیطان کا دوست ہوتا ہے. بھئی تو جو ہے وہ ہو جائے گا، کوئی ایسی شک کی بات نہیں ہے. اگر تو لڑکا ہے تو ماں، لڑکا باپ ہو جائے گا، اگر لڑکی ہے تو ماں ہو جائے گی، کوئی شک نہیں ہے اس میں. شاگرد ہے
تو استاد ہو جائے گا. استاد ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے وہ مقام دے دے گا جو استادوں کو اللہ نے دیا ہوا ہے. شاگرد ہے تو تجھے وہ مقام دے دے گا جو اللہ نے شاگردوں کو دیا ہوا ہے. شاگردوں کو کیا مقام دیا ہوا ہے؟ نبی رسول کا ساتھ، تاکہ اسے شاگرد کو وہ استاد بنا دے. جو دنیا میں مسلمان مومن جائیں گے اور اللہ کی راہ میں ابھی وہ کامل نہیں ہوئے ہوں گے تو انہیں کس کی صحبت دی جائے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کی صحبت دی جائے گی. جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، تب الا اللہ کہنے کے بعد کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کلمہ ہمیں کفر شرک سے پاک کر دیتا ہے. اللہ پر ایمان، اور پھر اللہ پر ایمان سے جب ہماری زبان پاک ہو جاتی ہے تو پھر محمد رسول اللہ، پھر تعلیم شروع ہوتی ہے. وہ تعلیم دینے سے پہلے اس اللہ کے بندے کو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے، کہ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ، کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدے کیے جاتے ہیں، رکوع کیے جاتے ہیں، قیام کیے جاتے ہیں، عبادت کی جاتی ہے، لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ کے بندے کی زیارت نہ کر لے اور اللہ کے بندے کا حکم فاتبعونی نہ مان لے، اور وہ اسے تعلیم نہ دے دے سجدہ کرنے کی، تعلیم نہ دے دے رکوع کرنے کی، تعلیم نہ دے دے اللہ اکبر کہنے کی. وہ تعلیم جب تک کسی کو نہیں ملتی، نہ وہ مردے کو نہلا سکتا ہے، نہ مردے کا جنازہ پہنا سکتا ہے. اور یہ اچھا اللہ کی راہ میں زندہ ہوا ہے کہ دنیا سے جب جا رہا ہے تو اللہ کے بندوں کے ہاتھ پر ہی نہیں ہوتا. اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہتا ہے تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے وَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ہی اسے اٹھاتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. یہ باتیں ہیں لمبی، یہ ختم ہو جانے والی ہیں. جب ہم نیت میں سارا سونا پہاڑ کے پہاڑ خیرات کر دیتے ہیں تو وہ سارا ہمارے اللہ پروردگار نا نیت کی وجہ سے ہمارے خرچ کرنے میں لکھ دیتا ہے. اسی طرح جب ہم اللہ کا حکم مان لیتے ہیں، مکہ پہنچیں یا نہ پہنچیں، حج میں جا سکیں یا نہ جا سکیں، لیکن جب ہم نے حکم باطن میں مان لیا ہوتا ہے کہ اب مجھ پر فرض ہو گیا، میں نے فرض ادا کرنا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے. اب اگر وہ نہیں پہنچ سکا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے موقع نہیں دیا. اگر کوئی غازی ہوتا ہے تو اللہ اسے شہادت دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی شہید نہیں ہوتا، زبردستی تو نہیں وہاں جا کے اپنے آپ کو مارنا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا ہوتا ہے، بچنا ہوتا ہے، اور دشمن کو مارنا ہوتا ہے. اور جب وہ نہیں شہید ہوتا تو غازی ہو جاتا ہے. اندر کیا نیت تھی؟ اس کی نیت تھی اللہ کی راہ میں لڑنا. یہ اللہ کی راہ میں جو لڑنے والا ہے، جسے اللہ پروردگار حقیقت عطا فرما دیتا ہے، پھر اللہ اسے محبت کرتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کا حکم مانا ہوتا ہے. اب یہ تابعداری کرتا ہے، اب یہ تابعداری کرتا ہے. کس کا حکم مانا ہوتا ہے؟ اس نے اللہ کا. اب جب تابعداری کسی کی کرتا ہے، کیا ماننا ہوتا ہے؟ حکم ہی تو ماننا ہوتا ہے. پہلے اللہ کا بندہ حکم دیتا ہے نماز فرض ہے، نماز پڑھنی ہے. جب حکم وہ دیتا ہے تو تابعداری بھی تو اسی کرنی ہے نا. پھر وہ تابعداری کرنے کی، اللہ کا یہ حکم ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہیں، یہ سارے کے سارے، یہ عبادت فرض ہے. یہ کس کی چاہت ہے؟ جو حکم دے رہا ہے اللہ، اس کی چاہت ہے کہ میرا بندہ نماز پڑھے، میرا بندہ روزہ رکھے، میرا بندہ حج کرے. اللہ کے نبی پھر ہمیں وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ پروردگار کی چاہت کا حکم ہے، اور خود بھی فرض جو ہے وہ لیتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں. کیوں؟ اس میں اللہ کی چاہت ہے نا. اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ یہ کرے، یہ ہے حکم. اب پتہ چلا حکم میں تو دو چیزیں ہیں. حکم میں
دو چیزیں ہیں۔ حکم دینے والا جب حکم دیتا ہے تو اس حکم میں چاہت کس کی ہوتی ہے؟ حکم دینے والے کی۔ اب جب حکم قرآن مجید میں جتنے دیے گئے ہیں نا، اللہ پاک جو حکم دیتا ہے، یہ وحی کے اندر جو حکم آئے ہیں، یہ نبی رسولوں کے لیے بھی عبادت ہے، اور نبی رسول پر ایمان لانے والا اس کے لیے بھی یہ پہلی عبادت ہوتی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا ہے۔ شیطان کو اللہ نے یہی تو فرمایا تھا کہ یہ سجدے کا حکم تو میرا ہے نا، اگر حکم فرض نہ ہو مجھے بتائیے، تو اس طرح تو سارے خواب میں اٹھ کے آ کے کہہ دیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے، مجھے اللہ نے یہ کہا ہے، اس لیے وحی میں بھیجا جاتا ہے، ایسے نہیں وہ فرض ہوتا۔ اب وحی میں کون ہوتا ہے؟ اللہ پروردگار کا فرشتہ اور اللہ پروردگار کا بندہ ہے، جس کی طرف وہ وحی لے کر آتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ اب جب اللہ کا حکم آئے گا تو اس حکم میں کیا ہوگا؟ اللہ کی چاہت ہوگی، چاہت ہوگی۔ جب اللہ حکم دے تو جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے نا، وہ کیا کرے؟ اللہ کا حکم مان لے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے حکم دیا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، میرا حکم مان لو، میرے حکم میں جو چاہت ہے وہ تمہیں عطا ہو جائے گی۔ میرا جب حکم مانو گے تو میرے حکم کے اندر میری چاہت بھی ایک ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ حکم میرا تم جب مانو تو نبی رسول کی پیروی جب کرو تو یہ میری چاہت بھی ہے اور میرے نبی رسول کی چاہت بھی ہے، اور نبی رسول کے نائبین کی چاہت بھی ہے، نبی رسول کے نائبین جو امی ابا ہیں ان کی چاہت بھی ہے، نبی رسول کی پیروی کرنے والی بیوی اور پیروی کرنے والا جو شوہر ہے اس کی چاہت بھی ہے۔ یہ تو ایک سارے مل کے جلو کے کس کی چاہت لے رہے ہیں؟ جس نے ہمیں حکم دیا، اللہ۔ اللہ۔ اب نبی رسول ہماری تعلیم فرماتے ہیں۔ تعلیم میں کتنی چیزیں بتائی گئی ہیں؟ تعلیم اللہ کے نبی نے جو دی ہے اس میں کتنی چیزیں بتائی گئی ہیں؟ حلال ایک بتایا گیا ہے اور ایک حرام بتایا گیا ہے۔ حلال کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم میں کرو، اور حرام کا بتایا گیا تعلیم میں نہ کرو۔ اب یہ کس کی چاہت ہوگی؟ جب آپ پوچھ کر کرو گے، اگر وہ حکم دے دے تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ تعلیم میں حلال کرنے والا ہے، تعلیم میں حرام کرنے والا ہے، جب وہ اپنی اجازت کہہ دے کہ اس میں لینی ہے تو اب کیا ہوگا؟ اجازت میں کس کی چاہت بتائی جائے گی؟ وہ اجازت دینے والے کی چاہت اسی طرح بتائی جائے گی جس طرح اللہ پروردگار حکم دینے والا ہے، نبی رسول حکم دینے والے ہیں، سائیں جی حکم دینے والے ہیں، ماں باپ حکم دینے والے ہیں، اور بیوی کو شوہر حکم دینے والا ہے۔ ایک وہ حکم دے گا اور دوسری بات اجازت دے گا، کہیں حلال ہوگا، کہیں حرام ہوگا، کہیں اجازت میں روکے گا اور کہیں اجازت میں کرنے کا کہے گا۔ اس میں اب چاہت کس کی ہو جائے گی؟ اللہ کی ہوگی یا وہ حکم دینے والے کی جو چاہت ہے وہ اللہ کی چاہت میں اجازت ہو جائے گی؟ بتائیے، یہ سوچئے ذرا، اب اللہ کا نبی جب اجازت دے گا تو نبی رسول کی چاہت ہوگی یہ کرے اور یہ نہ کرے، اور جب سائیں جی اجازت دیں گے تو سائیں جی کی چاہت ہوگی کہ یہ کرے اور یہ کام نہ کرے۔ اسی طرح جب ماں باپ اجازت دیں گے تو ماں باپ کی اجازت میں ان کی چاہت ہوگی کہ یہ میری اولاد کرے اور یہ نہ کرے۔ اس طرح استاد جب اجازت دے گا تو استاد کا مطلب اپنی چاہت بتانا ہوگا کہ یہ چھٹی بچہ آج کرے اور آج نہ کرے۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر بیٹھ کر حکم دیتا ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنی چاہت اجازت میں دیتا ہے، اور جس کے دین میں یہ جو چیزیں نہ ہو اس نے ساری زندگی اپنی ضائع برباد کر لی۔ وہ اللہ سے بھی محبتیں کرتا ہے، نبی رسول سے بھی محبتیں کرتا ہے، اپنے سائیں جی سے بھی محبتیں کرتا ہے، اپنی امی جی سے ابا جی سے بھی محبتیں کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے اور شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، لیکن اس پر کھلا اس وجہ سے ہے کہ نہ اپنے بڑے کا حکم مانتا ہے
اور نہ اپنے بڑے کی چاہت مانتا ہے۔ وہ چاہت کس میں بتائی جاتی ہے؟ اجازت میں بتائی جاتی ہے۔ اور حکم کس میں بتایا جاتا ہے؟ حاکم اپنا بڑا ہونے میں، مالک ہونے میں اپنا حکم بتاتا ہے، لو جی کرو بات۔ اب وہ کہتا ہے جی تو نے اپنی پوری زندگی ضائع کر لی، فلانا کہتا ہے تو نے اپنی پوری زندگی ضائع کر لی۔ عاجز بھی آپ کو بتاتا ہے جو اللہ نبی رسول نے اور ہمارے بڑوں نے بتایا ہے، جو اللہ کا حکم نہیں مانتا اس نے بھی اپنی پوری زندگی ضائع کر لی ہے۔ اور جو نیکی اپنے اندر سے جو بھی آتی ہے نا، جو بھی نیکی آتی ہے، پہلی ساری الہامی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب تو اللہ کی طرف سے کوئی نیکیاں آتی ہیں وہ نہیں چلتی، اس لیے اندر اب وہی نہیں آتی۔ وہی کسی اندر آئی ہے؟ اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہے۔ اب وہاں سے حکم بھی چلے گا اور وہاں سے چاہت بھی چلے گی، اجازت یہ حلال ہے یہ حرام ہے، وہاں سے چاہت بھی چلے گی۔ اور یہ رضا جو ہے حکم ماننے میں ہوگی، اور یہ چاہت جو ہے اسے ملے گی جو ان کی اجازت سے نیکی کرتا ہے۔ اجازت کے بغیر نیکی کی تو رضا تو حکم ماننے فرض میں ہو گئی، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے۔ اب نیکی کرنی تھی، نماز پڑھنی تھی، روزہ رکھنا تھا، حج کرنا تھا، یہ کیا کرتا رہا؟ ادھر جہاد میں نماز اللہ کے نبی نے بعد میں ہم نے پڑھنی ہے، ابھی نہیں پڑھنی، روک دیا تھا، اور یہ جا کے نمازیں پڑھتا ہے۔ اسے کیا پتہ چاہت میرے محبوب کی کیا ہے؟ یہ چاہت لینے کے لیے اللہ کا بندہ بیچ میں بھیجا گیا ہے، یہ چاہت لینے کے لیے سائیں جی کو قیامت تک بھیجا گیا ہے، اور یہ چاہت لینے کے لیے ماں باپ کو بھیجا گیا ہے، یہ چاہت لینے کے لیے بیوی کو شوہر اور شوہر کو بیوی دکھائی گئی ہے۔ وہ جب تک کوئی ان کی چاہت ان سے اجازت نہیں لیتا نیکی کی، اسے کیا پتہ کہ چاہت کیسے ملتی ہے۔ اب دیکھیے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا۔ بتائیے کیا انہوں نے کام کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کا حکم مانا تھا، انہوں نے اللہ کا حکم مانا تھا، حکم مان لیا تھا کہ فاتبعونی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ اور پیروی کرنے میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک ان کا حکم ماننا ہے اور ایک ان کی اجازت سے سارا کچھ کرنا ہے۔ پہلے اجازت دے دی تھی وہاں جانے کی، دوبارہ جب پوچھا کہا نہیں اجازت نہیں ہے تمہیں۔ اب یہ پتہ چلا نا الہامی کتابیں کیوں منسوخ کر دی گئی ہیں؟ نہیں، دماغ نہیں کام کرتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دماغ اس کا اس لیے فارغ ہو گیا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری اس پر آن پڑی ہوتی ہے، قسم خدا کی بہت بڑی یہ بیماری ہے کہ کوئی اپنے بڑے کا کہنا نہیں مانتا، مینٹل کیس ہوگا وہ۔ میں اکثر ان دوستوں کو بتایا کرتا ہوں جو اپنے بڑے کا، ماں باپ کا کہنا نہیں نہ مانتے، میں کہتا ہوں آپ بوندل جاؤ گے، مینٹل کیس میں بھی آپ کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ اور یقین جانے میں آپ کو جس جگہ پر بیٹھ کر بتا رہا ہوں نا، صحیح بات بتا رہا ہوں، ان کے ساتھ وہی ہوا ہے۔ میں عید کا چاند دیکھ لوں اور میں کہوں میں نے نہیں عید کا چاند دیکھا ہے، عید ہو جائے گی وہاں؟ وہ تو ہو جائے گی، کیوں؟ چاند ہر ایک نے دیکھ لیا، جو بات ہے وہ تو رہے گی نا۔ اگر میں نہ بھی اسے بتاؤں کہ تو بڑوں کا کہنا نہیں مان رہا، تو بوندل جائے گا، تیرا مینٹل والے بھی علاج نہیں کر سکیں گے، نہ بھی بتاؤں تو جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ دو باتیں ہمیشہ بھی یاد رکھنا، باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ان دو باتوں میں ہی ساری باتیں آ جائیں۔ ایک اللہ کا حکم، ایک اللہ کے نبی کا حکم، ایک اپنے سائیں کا حکم، ایک ماں اور باپ کا حکم، اور ایک بیوی کے لیے شوہر کا حکم، یہ ماننا، یہ ادھر ادھر نہ کرنا، اور یہ اللہ کے حکم ہے، نبی رسول کی تعلیم میں مان لینا، چلو اتنا ہی بہت ہے، یہ ماننا، یہ نہ ادھر ادھر کرنا۔ پھر جو بھی نیکی کرنے لگو، بے شک بارہا وہ نیکی کی ہوئی ہو، جب بھی نیکی کرنے لگو، ماں کے متعلق بات ہو تو ماں سے اجازت لے لو، باپ کے متعلق بات ہو تو باپ سے اجازت لے لو، شہر چھوڑنے کی بات، گھر چھوڑنے کی بات ہو تو سائیں جی سے اجازت لے لو، دنیا سے جانے کی بات ہو تو سائیں جی سے اجازت لے لو، نہ ادھر ادھر جانا، گھر نہ چھوڑنا سائیں جی کی اجازت کے بغیر،
مقیم بن کے رہنا، ورنہ جان مال جو اللہ نے فرضوں پر خرچ کرنے کے لیے دیا ہوا ہے، اگر اجازت سے باہر نہیں جاؤ گے تو جتنا خرچ کرو گے نفلوں پہ، وہ بھاگم توڑ تکبیر اولیٰ کے بغیر نماز میں اور جماعت کے بغیر، یہ ساری چیزیں تمہاری ان سے باز پرس ہوگی۔ ایک تو وہ قبول نہیں ہوتی، اور ایک جو اس پر جان اور مال خرچ کیا ہوا ہے نا، اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ یہ باتیں ہیں سمجھ والی، علم والی، تعلیم والی، پتہ نہیں کتنی کسی کو سمجھ میں آتی ہے، بس جتنا اس نے اللہ سے محبت کی ہوتی ہے، اپنے سائیں کو راضی کیا ہوتا ہے اور ان کی چاہت لی ہو، اتنا اسے سمجھ میں آتا ہے، یہ نہیں باتیں سمجھ میں آتی۔ سارا کچھ عاجز بتاتا ہے، اپنے دوستوں کو بارہا بتاتا ہوں، پھر جب میں جائزہ لینے کے لیے کہ کس دوست میں وہ بات پہنچ گئی ہے، وہ اللہ کی امانتیں ہیں نا، امین کا پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، وہ اللہ کا بندہ امانت رکھتا ہے۔ تو جب وہ امین جس کے پاس امانت رکھتا ہے اس کو امین دکھانا ہوتا ہے، تو کہتا ہے یہ امین ہے، یہ صادق ہے۔ میں جب عاجز جائزہ لیتا ہوں، سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، بس جس کے سینے کو اللہ نے کھولا ہوتا ہے اس کو تو بات کا پتہ ہوتا ہے، ورنہ یہاں تک بات کا یہ پتہ ہونا کہ سائیں جی نے تعلیم دی ہے ہمیں، وہ بات ہے نہیں، وہ اپنا علم مجھے بتانا شروع کر دے۔ اب میں اس کو کیا کہوں، پڑھنے والا ہے، شاگرد ہے، اور اپنی طرف سے پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، تو کیا عاجز کہے گا اسے؟ اللہ آپ کو علم و محبت عمل میں اضافہ دے، یہی ہوگا نا۔ لیکن بات تو وہی دو نکلیں گی، کون سی ایک بات؟ اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم، سائیں جی کا حکم، ماں باپ کا حکم، یہ ماننا ہم پر جو ہے نا، یہ ان کی چاہت ہے۔ جب وہ اپنا حکم دیتے تو کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ میرا بیٹا یہ کرے، میری بیٹی یہ کرے، میرا شاگرد یہ کرے، اللہ کے نبی میرا امتی یہ کرے۔ جب حکم دے رہے ہیں تو یہ بات واضح نہیں ہوگی کہ ان کی چاہت کیا ہے؟ جو حکم دے رہے ہیں وہ چاہت ہے ان کی۔ اور جدھر آپ حکم دینا چاہتے ہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، کیونکہ میرے محبوب کی پتہ نہیں چاہت ہے کہ نہیں ہے، میرے اللہ کی، میرے نبی رسول کی، میرے سائیں جی کی، میرے ماں باپ کی پتہ نہیں یہ چاہت ہے کہ نہیں، پھر آپ کیا پوچھتے ہو کہ سائیں جی میں فلانی جگہ جانا چاہتا ہوں، میں فلانی نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرض تو نہیں نہ ہوتی، نیکی ہوتی ہے نا، نفل ہی ہوتا ہے نا۔ سائیں جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی چاہت کیا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی کے گھر والے، ہماری امی جان ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، حضرت عثمان غنی کے پاس آئے۔ آپ چھوٹی شادی ہوئی تھی اور آپ کے گھر والے جہاد پہ گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، آپ بیوہ ہو گئی تھیں۔ عمر فاروق عرض کرنے لگے ابو بکر عثمان غنی کو کہ آپ ان سے شادی کر لیں۔ عثمان غنی نے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا، ابو بکر سے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ آپ حیران کے حیران کھڑے رہ گئے، یہ میرے لنگوٹیا یار ہیں، یہ تو ایسے ہی ہیں جیسے میں حفصہ کا باپ ہوں، یہ بھی اتنی قربت رکھتے ہیں میرے ساتھ ہیں کہ ان کے لیے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہ فرض سے بھی بڑھ کر چیز ہو، لیکن جواب ہی کوئی نہیں دی۔ آپ بڑے دلگیر ہوئے بڑے اور واپس ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد اللہ اکبر کبیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی حفصہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ کہا حضور میں آپ سے کیا پوچھتا، میں نے تو اپنے آپ کو اسے لائق ہی کبھی نہیں جانا کہ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا معاملہ، اور میں اللہ کے نبی کے بارے جا کے کہوں کہ آپ حضور میرے معاملے یہ، میرے سوچ تک میں نہیں یہ بات آئی۔ اتنے خوش ہوئے۔ وہی تھی اللہ کی بندی کہ عمر فاروق جب گئے کہ اپنے گھر والوں کی تو خبر لو، تو گئے تو کہا نہ یہ قرآن مجید کو میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، پہلے غسل کر کے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی کو تو پتہ ہے نا کون ان سے محبت کرتا ہے، کون ان کا محبوب ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اے عمر، مجھے پتہ تھا کہ
کہ اللہ کے نبی کو یہ جگہ پسند ہے، یہ ان کی چاہت ہے، میں کیسے اللہ کے نبی کی چاہت کے بیچ میں آ سکتا تھا؟ میں تو ان کی چاہت کے ہم جان مال قربان کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کی چاہت مل جائے۔ عمر فاروق نے سنا تو کہا میں بھی کہوں یہ کیسے ہو گیا؟ پھر عثمان غنی کہنے لگے حضور بات یہ تھی کہ مجھے پتہ ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کی چاہت ہے یہاں نکاح کرنے کی، اس لیے میں نے کوئی جواب نہ دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو جان مال ان کی چاہت کے لیے قربان کر رہے ہیں، اللہ بھی ان کی چاہت چاہتا ہے کہ ادھر ہی میں قبلہ کر دوں گا جدھر میرا محبوب چاہتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بس یہ بات کہا حضور آپ خوش ہو گئے، کہنے لگے میں تو اتنا خوش ہوں کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، ان کی چاہت ہمیں چاہیے۔ چاہت کیسے ملے گی؟ دو باتوں سے ملے گی، یاد رکھنا، اور جو نہیں اس بات کو جانے گا وہ جو جانے گا جانتا رہے، حجت پوری ہو جاتی ہے۔ ایک بڑوں کا حکم ماننا، اور ایک کوئی بھی نیکی کرو ان کی اجازت سے کرو کہ ان کی چاہت کیا ہے، ان کی چاہت کیا ہے۔ جب ان کی چاہت کا آپ کو پتہ چلے گا، وہ نبی رسول علیہ السلام کی اللہ کی چاہت ہوگی، کیونکہ فرمایا رضا اللہ، اللہ کی رضا یہ ہے کہ رضا الوالدین، جو والدین کو راضی کرتا ہے ان کی چاہت کا متلاشی ہوتا ہے کہ میرے ابا جی میری امی جی کیا مجھے حکم دیتی ہے۔ اجازت میں بھی تو حکم ہی ہوتا ہے نا کہ چھٹی کرنی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، اجازت دینے والا کہتا ہے نہ چھٹی نہ کیا کریں آپ۔ یہ ان کی چاہت کا پتہ ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک حکم سے اور ایک ان کی اجازت سے۔ جب بھی نیکی کرنے لگو نا، اپنے سائیں جی کی اجازت، ماں کے متعلق ہو، باپ کے متعلق ہو تو ماں باپ کی اجازت ہے، شوہر کے متعلق ہو تو بیوی کی شوہر سے اجازت۔ یہ ضروری کام ہیں، ان کو نا غیر ضروری نہ بنانا، ورنہ یہ ساری زندگی ضائع ہو جائے گی، اور یہ ساری زندگی جب ضائع شیطان کی ہوگی اس کے ہاتھ کیا آیا، اور شیطان کے ساتھیوں کے ہاتھ کیا آیا، ساری زندگی تو ضائع ہوگی۔ یہ باتیں ہمیں نہیں بتائی گئیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جدھر گئے ہیں نا ادھر یہ باتیں متعلقہ نہیں ہوتی، وہاں یہی بتایا جاتا ہے کہ صرف نہیں آیا، ناو نہیں آیا، اب تیری زندگی ضائع ہو گئی۔ وہ کہتا ہے تجھے تیرنا نہیں آیا، تیری ساری زندگی ضائع ہو گئی۔ وہ کہتا ہے تجھے حکم پر آج تک عمل نہیں آیا، اللہ کی محبت نہیں تجھے ملے گی، تیری ساری زندگی ضائع ہو گئی۔ اس کی زندگی میں محبتیں بھری پڑی ہوتی ہیں، اللہ سے بھی محبتیں کر رہا ہوتا ہے، نبی رسول سے بھی محبتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی محبت کا یہی عالم ہوتا ہے کہ بھاگ بھاگ کے عمرے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی جو اللہ نے کہی ہے کہ فتح بھی ہونی، تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ نبی رسول کی تابع داری کیا کر۔ پھر آگے نبی رسول کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہ کیا کرو، اور ہر نیکی کرنے لگو تو مجھ سے اجازت لے لیا کرو تاکہ میں تمہیں اپنی چاہت بتاؤں کہ میری چاہت جو ہے وہ اللہ پروردگار کی محبت کی چاہت ہے، اس سے اللہ نے محبت کرنی ہوتی ہے، اور ماں باپ کی جو رضا ہے وہ اللہ پروردگار کی حکمی چاہت ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے، اور یہاں نبی رسول کی چاہت، اللہ کے بندے کی چاہت پتہ کیا ہے؟ جو اللہ پروردگار کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس محبت میں اور اضافہ ہو، یعنی اللہ کی محبت کی چاہت ہے کہ میں اس سے محبت کروں۔ لو کرو فرق، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق دے تو اجازت سے دے، یہ ہے اللہ کی توفیق۔ اور اگر ہم فرض پر عمل کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تعلیم نبی رسول کے تزکیے سے دے کہ یہ ہے اللہ کی چاہت۔ وما توفیق الا باللہ۔ پروگرام میں نا سستی کرنے والے یہ سنیں گے آج کی بات تو اس وقت یہ بھی سن لیں کہ دعوے بڑی محبت کے وہ کرتے ہیں کہ سائیں جی ہم نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، اور سائیں جی جب بلاتے ہیں تو اس وقت بات ہی کوئی نہیں سمجھتے، حالانکہ جب وہ بلائیں تو فوراً حاضر ہونا چاہیے۔